بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چند واقعات سنائیں گے اور تمام عورتیں یہ ویڈیو لازمی دیکھیے اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ناظرین، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لائی اور عرض کرنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکی ہے اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ ادھر بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں، آپ کو دے دیتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی پیسی اور آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے تھے۔ راستے سے گزرتے وقت آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے۔ جب دسترخوان بچھ گیا اور آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ ناظرین، حضرت بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عزت سے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، گھر میں فاقہ ہے اور گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے رخصتی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی مانگنے والا فقیر آ جاتا تو آپ اس سے ہرگز خالی ہاتھ نہ بیچتے۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اس سے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی، یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موجود نہ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے متعلق دریافت کیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے۔ اس بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لائے اور ان دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک فقیر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت سید فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک پھلا نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی او شیرہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی وہ قمیض جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ قمیض لا کر اس فقیر کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی
बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी ऐसी थी। आप कई दिन फाकू से गुजरती, लेकिन फिर जब कोई मांगने वाला आता, जो कुछ भी उनके पास होता उससे अता कर देती और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थीं। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमान औरतों को हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को मशल राह बनाकर तौफीक अता फरमाए। वो तमाम औरतों को हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। हमें उनकी सखावत से सीखना चाहिए और जिस तरह वो अल्लाह की इबादत किया करती थी, हमें उनकी इबादत से सीखना चाहिए। और अपनी शोहर की अताअत के मामले में औरतों को हज़रत बीबी फातिमा माँ रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए कि वो किस तरह अपनी शोहर की फर्माबरदारी करती थीं और उनकी नाफरमानी नहीं करती थीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में शेयर कीजिए। शुक्रिया।